بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام پیج فرام ہسٹری میں خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کی بات کریں گے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں چاندی کے فریم میں لگا کر نصب کیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس کی انتہائی زیادہ قدر و منزلت ہے، بے شمار اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حج اور عمرہ پر جانے کے لیے لوگ اس حجر اسود کو بوسہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ بوسہ دے لیتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی زیادہ شرف کی بات ہے، انتہائی زیادہ سعادت کی بات ہے۔ بہرحال جو بوسہ نہیں دے سکتے وہ بھی دور سے اشارہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ناظرین معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حجر اسود وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، کئی سال بعد اس کو پھر نصب کیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں کہ یہ پتھر جو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا 22 سال کسی اور کے قبضے میں رہا، کیا وہ اصل والا پتھر ہے؟ کہیں بدل تو نہیں دیا گیا؟ تو یہ شکوک و شبہات ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ایک تحریر میں دور کیے ہیں۔ انہوں نے مکمل تحقیق کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجر اسود آج وہاں پہ جو نصب ہے، جو چوری ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا، وہاں سے اٹھا کر کہیں دور دراز علاقے میں پہنچا دیا گیا تھا، یہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نصب کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم ایک مکمل رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پتھر وہاں سے اٹھایا گیا، کہیں دور لے جایا گیا اور وہاں سے لا کر اس کو پھر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے، اصل والا پتھر ہے۔ ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا اور ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار تھا خوبصورت غلاف میں نکالا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، جہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین اور روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا
تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اسی اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی تھی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز، اپنے مقام، اپنی جگہ پر بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا تو بحرین لے جانے کے لیے ان کو توانا اور طاقتور اونٹوں پر لادا گیا تھا۔ جس اونٹ پر یہ حجر اسود لادا جاتا تھا وہ اونٹ مر جاتا تھا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ سے لے کے مکہ سے لے کر بحرین تک 40 اونٹ راستے میں مر گئے۔ یہ معجزہ ہے اس حجر اسود کا، جس کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، قدر و منزلت کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو حجر اسود آج نصب ہے اس میں شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اصل ہے، اور وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، اور وہ بعد میں کچھ ناہنجار لوگ، کچھ بدخواہ لوگ بحرین لے گئے اور ان سے واپس لے کے چاندی میں نصب کر کے اس کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا۔ ایسے روح پرور واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔